قسط نمبر 2: کوہوٹا پلانٹ اور ایٹم بم کی تیاری۔ ناظرین، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کہانی کی پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے علیحدہ کر کے آر ایل کی صورت میں براہ راست ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی براہ راست نگرانی میں دے دیا گیا۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کوہوٹا پلانٹ میں ڈاکٹر خان اور ان کی ٹیم نے پاکستان کا ایٹم بم تیار کیا۔ کے آر ایل پروجیکٹ کے قیام کے بعد پاکستان کے سابق صدر غلام اسحاق خان کو پروجیکٹ انچارج بنا دیا گیا اور اس کی نگرانی کے لیے ایک بورڈ بھی بنا دیا گیا۔ اب ڈاکٹر خان اور ان کی ٹیم کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کہاں لگایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد کوہوٹا کا انتخاب ہوا۔ جولائی 1976 میں کوہوٹا میں پلانٹ کی بنیادیں رکھ دی گئی اور ساتھ ہی چکلالہ میں یورینیم کی آسودگی کے لیے سینٹری فیوج مشین کی تیاری کے لیے تجربات بھی شروع ہو گئے۔ 1978 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ٹیم نے پہلی بار اپنی بنائی ہوئی سینٹری فیوج مشین چلائی اور یورینیم کی آسودگی شروع کر دی، اور یوں پاکستان اپنے ایٹمی سفر پر گامزن ہو چکا تھا۔ کوہوٹا کے بارے میں ڈاکٹر خان اپنے مضمون کوہوٹا کی کہانی میری زبانی میں لکھتے ہیں: ہم نے کوہوٹا میں جولائی 1976 سے کام شروع کر دیا۔ میں نے مرحوم صدر جنرل ضیاء الحق صاحب سے، جو اس وقت چیف آرمی اسٹاف تھے، درخواست کی کہ مجھے فوج سے انجینئرز کی ایک ٹیم دے دی جائے تاکہ تعمیر کا کام ہم فوجیوں سے کرا سکیں۔ مجھ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ہم بہت تیزی سے کام کرانا چاہتے ہیں، دوسری یہ کہ فوجیوں پر آپ کی نگرانی ہوگی اور سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بھی درپیش نہ ہوگا، اور اگر انہوں نے تعمیر کے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو آپ کا ڈنڈا ان کے سر پر رہے گا۔ جنرل زاہد علی اکبر اس وقت بریگیڈیئر تھے۔ ان کی قیادت میں ایک ٹیم مجھے دے دی گئی جس میں آج کل کے ڈی جی بریگیڈیئر سجاول بھی تھے، جو اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ اس ٹیم نے جس تیزی سے کام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہم نے جنرل صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ ہمیں فوج کے کچھ فنی ماہرین دے دیے جائیں، چنانچہ ہمیں ای ایم ای کیو کور سے 3 کرنل دے دیے گئے جو نہایت تجربہ کار اور ہنرمند تھے۔ ایک صاحب رحلت فرما گئے، ایک ریٹائرڈ ہو گئے اور ایک ماشاءاللہ اب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے پروجیکٹ کی بنیاد ڈالی۔ ایک مین پاور تیار کرنا، دوسرے کام کی رفتار تیز کرنا۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے چکلالہ کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ لے کر یہ کام شروع کر دیا۔ میں اور میرے ساتھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہمیں ہر حال میں اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ مجھ سے جب بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ کام ہو سکتا ہے تو مجھے بہت ہی غصہ آیا۔ میں یہ جواب دیتا: آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام کب تک ہوگا، یہ سوال نہ کیجیے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک اس منصوبے کی وسعت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس کی عمارت تقریباً 178 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 7,000 آدمی کام کرتے ہیں، جن میں سے 1,000 سائنٹسٹ انجینئرز ہیں۔ ایسا پروجیکٹ اتنے کم عرصے میں تیار کرنا معمولی بات نہ تھی۔ جب ہم تعمیر کا کام کر رہے تھے، اس وقت غیر ملکی سفارتکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان نیوکلیر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے۔ دراصل 1979 کے اواخر میں انگلینڈ میں یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی کہ ہم وہاں سے کچھ ایسا سامان خرید رہے ہیں جو یورینیم کی آفزودگی کے کام آتا ہے۔ اس مسئلے پر وہاں بہت شور مچایا گیا۔ اس کے بعد ہی ایک مشہور زمانہ فلم، جسے بدنام زمانہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، پروجیکٹ 706 دا اسلامک بم کے نام سے بنی اور پوری دنیا میں دکھائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بیرون ملک میں ایک کتاب بھی شائع ہوئی جس میں ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے کئی ایک نے ملک سے غداری کر کے بہت سے انکشافات کیے۔ حال جب تہران میں ایرانیوں نے امریکن سفارت خانہ پر قبضہ کیا اور وہاں سے جو کاغذات نکلے ان میں اسلام آباد میں فرانس کے فرسٹ سیکرٹری فوکر کی رپورٹ بھی تھی۔ یہ فوکر وہی تھا جس کو اس کے سفیر کے ساتھ ہم نے کمبر ٹریٹمنٹ دیا تھا۔ یہ بار بار کوہوٹا جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب ہم نے صدر محترم ضیاء الحق شہید سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بہت ہو چکا، اب آپ اسے کمبل ہی اڑا دیں۔ ایک دن جب فرانسیسی سفیر اپنے فرسٹ سیکرٹری کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہمارے سیکیورٹی کے آدمیوں نے انہیں کمبل اڑا کر خوب پٹائی کی۔ اس کے بعد سے آج تک کسی غیر ملکی سفارتکار یا اس کے نمائندے نے کوہوٹا کا رخ کرنے کی جسارت نہیں کی۔ اس فوکر کی رپورٹ میں درج تھا: کوہوٹا میں کوئی غیر معمولی چیز بن رہی ہے، وہاں کام کی روز بروز پیش رفت پاکستانی پیمانے سے ہٹ کر ہے اور کوئی بھی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب تک کیا کچھ کر چکے ہیں۔ یوں دشمن بھی مان گیا تھا کہ کوہوٹا میں کام کی پیش رفت اس تیزی سے ہو رہی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔
1976 में हमने वहाँ बुनियादें डालना शुरू की थीं और 1980 में पूरा प्लांट बना लिया। साथ-साथ हम चकलाला में भी तजर्बात कर रहे थे। 87 में तकरीबन 2 साल बाद हमने पहली सेंट्रीफ्यूज मशीन चलाई, जिसमें यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी शुरू कर दी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक यादगार दिन रहेगा। वो लोग जो अच्छा कील भी नहीं बना सकते थे, वो लोग जो आज तक सिलाई की सुई नहीं बना सके, वो लोग जो अच्छी बाईसाइकिल नहीं बना सकते थे, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे दुनिया हैरान रह गई। तो उन्हें ये शक रहा कि हम गलतफ़हमी से काम ले रहे हैं और करोड़ों रुपया ज़ाया करके चुप होकर बैठ जाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे जब तमाम पज़ल्स अपनी जगह पर बैठने लगे, तो बकौले खुद उनकी हवा निकल गई और उन्हें ये एहसास हुआ कि वाक़ई पाकिस्तान ने इस काम में उनको मात दे दिया है। आप यकीन कीजिए, इस सिलसिले में हमने ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंदी दिखाई। मेरे लिए ये सहूलत थी कि हुकूमत ने फ्री हैंड दिया हुआ था। हमने ये फ़ैसला किया कि हर चीज़ हवाई जहाज़ से मँगवाएँगे ताकि काम में तेज़ी से पेशरफ़्त हो सके। इसके साथ ही हमने ये किया कि हर चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत थी या जिसकी आइंदा चंद बरसों में ज़रूरत पड़ सकती थी, वो फ़ौरी तौर पर मँगाई। उसका ऑर्डर एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह दिया जाए। अक्सर होता ये था कि मगरबी ममालिक कोई एक चीज़ रोक कर बेहद खुश होते और हमने उसे पकड़ लिया है, लेकिन इसी दिन वो चीज़ इतनी ही मिकदार या उससे ज़्यादा मिकदार में इस्लामाबाद या कराची एयरपोर्ट पर उतारी जा रही होती थी। आपने मेराजिंग स्टील की कहानी सुनी होगी। जिस दिन वो शोर मचा रहे थे कि हमने मेराजिंग स्टील रोक लिया है और एक पाकिस्तानी को भी पकड़ लिया है, वगैरह वगैरह। उसी दिन कराची में 200 टन मेराजिंग स्टील उतारा जा रहा था। इस सिलसिले में मेरे साथियों का और मेरा तजर्बा बहुत ही काम आया। हम लोगों ने बाहिर तालीम हासिल की थी और उनकी आदातों अतवार और नफ्सियात से पूरी तरह वाकिफ़ थे। हम अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें किस तरह ख़रीदा जा सकता है। हमने उनकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया। वही लोग जो वहाँ हमारे खिलाफ बातें करते थे, बाद में छुपकर हमें सामान पहुँचाते थे। 1918 में जब सदर मोहतरम कोहटा तशरीफ़ लाए तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि थे कि इस्लामाबाद के इतने करीब घर इतना बड़ा प्लांट तामीर कर दिया गया है। वो मुझसे इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मेरे नाम से मंसूब कर दिया। ये बड़ा ख़राज तहसीन था कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। किसी भी ज़िंदा साइंसदान के लिए ये ऐसा एहसास है कि वो इस पर जितना भी फ़ख्र करे कम है। यकीनन ये किसी अकेले एक आदमी का काम नहीं था। हम सब ने मिल के टीम वर्क की सूरत में काम किया था। और यकीन कीजिए कि जिस तन्ही, मेहनत और मुल्क की मोहब्बत के जज़्बे से सरशार होकर मेरे साथियों ने ये काम अंजाम दिया है, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग 18-18 घंटे काम करते, सुबह वहाँ जाते और शाम को सिर्फ़ 1 घंटे के लिए घर आते, खाना खाते और सबकी खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद वापस प्लांट पर चले जाते। हमें घंटा, आधा घंटा से ज़्यादा आराम नहीं मिलता था। इस तरीके से हम यूरेनियम की आफ़ज़ूदगी का काम जारी रखे हुए थे, जिसका मकसद ये था कि इससे सनती तरक्की के लिए बिजली पैदा की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़े तो इसे दफ़ाई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तक़सीम कुछ इस तरह से हुई थी कि हम यूरेनियम की आफ़ज़ूदगी करेंगे और एनर्जी कमीशन रिएक्टर बनाएगा। 81 में हमारा प्लांट काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया और जब मरहूम सदर ज़िया ने इसको देखा तो ये एक हकीकत का रूप धार चुका था। इस दौरान में मगरबी ममालिक की तरफ से हॉलैंड पर बहुत दबाव डाला गया कि उसने मुझे वहाँ काम करने की इजाज़त क्यों दी और ये कि किसी बहाने मुझ पर मुकदमा चलाया जाए। मैं जब यहाँ आया तो हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी। मैंने उसके लिए अपने एक पुराने साथी को 2 ख़त लिखे कि हम वहाँ केमिकल प्रोसेसिंग का जो काम करते थे, उसके बारे में कुछ मालूमात अगर मुमकिन हो तो मुझे भेज दे। उसका तो मुझे कोई जवाब ना आया मगर उन खतूत को बुनियाद बनाकर 1984 में उन्होंने मुझ पर मुकदमा बनाया कि आप यहाँ से खुफिया मालूमात हासिल करना चाहते हैं और फिर मुझे मेरी गैर मौजूदगी में 4 साल सज़ा दे दी गई। इसमें इसराइल का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि हॉलैंड वाले इसराइल के इतने हमदर्द हैं कि उनको उर्फ़ आम में यहूदियों का ग़ुलाम कहा जाता है। यहाँ अपने मुल्क में ये ख़्याल था कि अगर उन्होंने मुकदमा कर दिया और सज़ा मिल गई तो आपका क्या जाता है? आप तो नेशनल हीरो हैं, इस मुकदमे को भूल जाइए। मैंने कहा देखिए तारीख़ ये भूल जाएगी कि मैंने काम किया, मगर हमेशा मुझे और मेरी औलाद को इस बात से याद करेगी कि ये एक मुजरिम था, जासूस था, उसे 4 साल की सज़ा हुई थी और ये उसकी औलाद है। चनाचे हमने वहाँ अपील दायर कर दी। एसएम ज़फ़र साहब मेरे वकील मुकर्रर हुए। यहाँ फिर मुल्की मफाद नज़रअंदाज करके ये शगुफ़ा छोड़ा गया कि ज़फ़र साहब का ताल्लुक तो अपोज़िशन से है और जो फ़ीस उन्हें मिलेगी वो हमारे ख़िलाफ़ इंतख़ाब लड़ने में इस्तेमाल करेंगे। मेरा जवाब ये था कि वकील को मेरा मुकदमा लड़ना है, मुझे उन पर भरोसा होना चाहिए और अगर आप इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं तो मैं ये नौकरी और मुल्क छोड़कर बाहर बैठ जाऊँगा और मुकदमा फिर भी ज़फ़र साहब ही लड़ेंगे। बाद में मुकदमे के फ़ैसले ने साबित कर दिया कि ज़फ़र साहब पर मेरा एतमाद कितना दुरुस्त और सही था।
ہمارے ڈچ وکلا نے یہ مانا اور لکھ دیا کہ جو نظریہ ظفر صاحب نے پیش کیا وہ بالکل صحیح تھا، اور جج اور عدالت نے وہی نظریہ قبول کیا۔ 10 جنوری 1996 کو میں نے اس مقدمے کے سلسلے میں نوائے وقت کو ایک انٹرویو دیا جس میں پہلی مرتبہ یہ اعتراف کیا کہ پاکستان نے مغربی ممالک کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ یہ ایسا بم شیل تھا جس نے دہلی سے لے کر واشنگٹن تک سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یقین کیجیے وہ باتیں اور شام میں تاریخ کا حصہ بننے کے قابل ہیں جو اس کے 3-4 دن بعد گزری۔ واشنگٹن میں ہمارے سفیر اور ہمارے فارن آفس کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور جو رابطے قائم ہوئے وہ ناقابل ذکر ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں اس انٹرویو سے منحرف ہو جاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایسے ایڈیٹر نے جس کی ساکھ قائم ہے یہ انٹرویو شائع کیا ہے، میں ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ہم اس کی تردید کر دیتے ہیں، آپ چپ رہیں۔ میں نے عرض کی میں اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ خط اس اخبار میں شائع کروا دوں گا، جو کچھ اس میں چھپا ہے وہ صحیح ہے، اور لوگ جو اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم نے صرف یورینیم کی افزودگی کے لیے جو مہارت حاصل کی وہ ہمارے پرامن پروگرام کے لیے ہے، اور اگر لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس طرح یہ بات بڑی مشکل سے ٹالی گئی۔ بہرحال یورینیم کی افزودگی کا کام جاری رہا اور پورے مغرب اور انڈیا کا پریشر قائم رہا کہ یہ افزودگی یورینیم آپ کہاں استعمال کریں گے، اس کا آپ کے پاس جواز نہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں، اور آپ جو افزودگی یورینیم بنا رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے۔ ناظرین، ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کو افزودہ یعنی ہلکے یورینیم کو بھاری یورینیم سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اور یہی ایٹم بم کی تیاری کا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سینٹریفیوج مشین کا استعمال سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس مقصد کے لیے مشین کو کم از کم 70,000 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھومنا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی کمپلیکس مشین ہوتی ہے، اور پھر ہزاروں سینٹریفیوج بیک وقت چلتی ہیں، اور یہ عموماً 10 سال تک بغیر رکے دن رات چلتی رہتی ہیں۔ مغربی ممالک یقیناً ان رازوں سے واقف تھے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ پاکستان جیسا پسماندہ ملک کبھی بھی اس کام میں مہارت حاصل نہ کر سکے گا۔ پاکستان نے ان کو غلط ثابت کر دیا۔ پاکستان نے نہ صرف اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لی بلکہ ایک نہایت اعلیٰ پلانٹ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اتنے عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے یہ مشین کیسے بنائی؟ ناظرین، یہ سب ڈاکٹر خان اور ان کی ٹیم کا ہی کارنامہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ ڈاکٹر خان کے مطابق سینٹریفیوجز کی تیاری کے دوران ہمیں لاتعداد مغربی فرموں نے خطوط اور ٹیلکس روانہ کیے جن میں ان تمام آلات و سامان کی فہرست تھی جو انہوں نے ہالینڈ، جرمنی اور انگلینڈ کو فروخت کی تھی۔ وہ ہمارے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہم ان سے سامان خرید لیں۔ ہم نے اپنی ضروریات کا سامان خرید لیا اور جہاں ضرورت پڑی اپنی خواہش کے مطابق تبدیلیاں بھی کرا لی۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے یہ عام کیمیکل اور ویکیوم پلانٹس میں استعمال ہونے والی تھی، مگر نیوکلیر پلانٹ میں بھی استعمال ہو سکتی تھی، اور ان کی ایکسپورٹ میں ان فرموں کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب ہم لندن کی ایمرسن کمپنی سے سینٹریفیوجز کو چلانے والے انورٹرز یعنی پاور سپلائرز خریدے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں بہتری کی کافی گنجائش تھی۔ ہم نے کمپنی کو اس کی تجاویز بھیج دی اور طریقہ کار بھی بتلا دیا۔ بعد میں بی بی سی کی شرانگیز اور پروپیگنڈا پر بنی فلم پروجیکٹ 706 دا اسلامک بم میں کہا گیا کہ ہمارے بہتری کی تجاویز نے کمپنی کے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس متعلقہ مشینری بنانے والی 100 کمپنیوں کی فہرست موجود تھی، چنانچہ ان کی رہنمائی میں پاکستانی تاجر مطلوبہ پرزے خریدنے لگے، مثلاً مشین ٹولز، مختلف اقسام کے مقناطیس، اسٹیل پائپ، ویکیوم پمپ، بال بیئرنگ اور ہر قسم کے دیگر پرزہ جات۔ بعض اہم پرزے تاجر نہیں خرید سکے، انہیں خریدنے کی خاطر جعلی طبی یا صنعتی کمپنی بنائی گئی اور ان کے ذریعے پرزے خرید لیے گئے۔ ایٹمی منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا گیا۔ جو پاکستانی ایک پرزہ خرید لیتا عموماً اس سے پھر کوئی خریداری نہ کرائی جاتی۔ منصوبے کے لیے سعودی عرب اور لیبیا نے ڈالر فراہم کیے جن کے ذریعے یورپ سے مطلوبہ سامان خریدا گیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں بھی ایٹمی منصوبہ پوری رفتار سے جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 10,000 پاکستانیوں نے حصہ لیا۔ یہ سبھی پاکستانی ہمارے نامعلوم ہیرو ہیں۔ 1982 تک کوہوٹا کی لیبارٹری میں 10,000 سینٹریفیوج مشینیں لگ چکی تھیں۔ ڈیرہ غازی خان سے یورینیم زرد کیک کی شکل میں حاصل ہوا، لیبارٹری میں اسے پھر گیس کی شکل دی گئی۔ اب گیس کو مشینوں میں نہایت تیزی سے گھمانا تھا، مگر مشینوں کو خاص رفتار پر چلانے کے لیے ماہرین طبیعیات اور ریاضی کی ضرورت تھی۔ آخر قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ماہر ریاضی تسنیم شاہ نے ریاضیاتی مسائل حل کیے۔
آخرکار پاکستان کے ایٹمی سائنسدانوں کی کوششیں رنگ لائی اور 1982 تک وہ یورینیم کی 90% افزودگی کے قابل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ یوں پاکستان 1998 تک ایٹمی دھماکے نہ کر سکا۔ ناظرین، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کہانی جاری ہے۔ اس سلسلے کی تیسری قسط میں ہم آپ کو پاکستان کے ایٹمی دھماکوں اور ایٹم بم کو پھینکنے کے لیے غوری میزائل کی تیاری کی دلچسپ داستان سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔